نے آخری تقریر بجٹ کے دوران کی تھی، اور اس کے علاوہ ایک دفعہ وہ انڈیا کی جنگ پتہ نہیں کہ پہلی تھی بجٹ سے یا بجٹ کے بعد تھی، مجھے اتنا یاد نہیں ہے، لیکن یہ 2 تقریریں میں نے کی، اور اس کے علاوہ 2 منٹ 1 منٹ پوائنٹ آف آرڈر پہ لڑائی جھگڑے کے بعد اسپیکر سے لے لیا، لیکن وہ تو کوئی تقریر نہ ہوئی۔ اور ہمارے 4-5 جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ ان کو مائک جو ہے وہ بڑا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اب تمام ممبران کو انشاءاللہ مائک ملے گا بھی اور گفتگی بھی کریں گے، اور دیکھیں پارلیمنٹ ممبر جو ہوتا ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے بولنے، تو سب کو ملے گا۔ تو جنید اکبر صاحب آپ پی ٹی آئی کی سیٹوں سے لانا بیٹھیں گے ہم کے ساتھ؟ نہیں ہوتا کہ وہ جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ ہمارا بنیادی کارکن ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے زندگی کے 25-26 سال گزارے ہیں، وہ شاید اس سے بھی زیادہ گزارے ہیں، اور غصے میں آ کے گروپ کے اندر یہ میسج انہوں نے کیا کس کو تھا؟ نہیں واٹس ایپ گروپ میں کیا، تو جو پارلیمنٹری پارٹی میں تھا اسی سے لیک ہو گیا، تو وہ اکثر اوقات غصہ کر جاتے ہیں، لیکن جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ صوبائی صدر ہیں۔ پچھلے منگل علیمہ اپا نے ریکویسٹ کی ہے سی ایم کے پی کے سے کہ ملاقات کرانے کے لیے آپ کو صبح بند کرنا پڑے، صبح بند کرے، ریکویسٹ کی ہے آپ لوگوں سے کیا، سی ایم کے پی کے سے کیا، تو پھر محمود خان چیزیں پہ ڈالیں گے یا ابھی ایک پہلی بات یہ کہ ہم نے جب دھرنا دیا، آپ کو یاد ہوگا صحت کے حوالے سے، جب سارے پارلیمنٹرین آئے یہاں پہ ہم بیٹھے، اس وقت جو فیملی کی طرف سے جو موقف آیا وہ یہی آیا کہ آرٹ کے اوپر ہم نے فوکس ہونا ہے۔ تو جب ہم نے اپنی تمام تر توجہ آرٹ کے اوپر فوکس کی، بعد میں جب کنفرمیشن آئی حکومت کی جانب سے کہ ہاں عمران، چونکہ پہلے ہمیں بھی نہیں تھا پتا کہ یہ خبر انہوں نے 8 تاریخ کو خراب کرنے کے لیے کی ہے، ہمارے پروٹیسٹ کو افیکٹ کرنے کے لیے کی ہے، کیونکہ پوری قوم ہم سب بڑے پریشان تھے۔ جب بھی عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ آتا ہے تو پہلے تو کنفرمیشن نہیں تھی، لیکن ایک خبر چلی، ایک اسد اللہ خان صاحب نے اس کے اوپر ویلا کیا، لیکن آفیشلی کوئی کنفرمیشن نہیں تھی۔ میں اس منگل ادھر موجود تھا، تو اس دن میں نے خود اس سے بات کرنا چاہی، لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے آرٹ کو ڈسٹرب کرے۔ تو اس کے بعد جب کنفرمیشن آئی کہ ہاں عمران خان صاحب کی صحت واقعی خراب ہے، تو اس وقت آرٹ کی کال ہماری پیک کے اوپر تھی۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب جن کو عمران خان صاحب نے اختیار دیا ہے اس معاملے کا، تو انہوں نے کہا بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہا، پولیٹیکل کمیٹی کو آن بورڈ لیا، پوری پارلیمانی پارٹی کو آن بورڈ لیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ تمام توجہ جو ہے اپنی آرٹ کے اوپر رکھیں۔ تو اگر عمران خان صاحب نے ان کو اختیار دیا ہے، ان کے پاس اس بات کا اختیار ہے، تو ان کو فالو کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رہی بات خیبر پختونخوا بند کرنے کی نہ بند کرنے کی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا پلان اس سے آگے کا ہے۔ پلان کیا ہے وہ ٹائم کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر بھی کرتے رہیں گے، اور اس معاملے کے اوپر بہت سے جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد بھی لیا جائے گا، عمران خان صاحب کی فیملی کو بھی اعتماد بھی لیا جائے گا، اور کوئی بھی عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر ہم کوئی بھی کسی لیول پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ بات جو کر رہی ہے عید کے بعد ہوگی یا رمضان میں ہوگی؟ کب تک ابھی اس کے اوپر پارٹی کے اندر ایک ڈیبیٹ ہوگی کہ ہم نے کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ دیکھیے ایک طرف ہماری اسٹریٹ موومنٹ بھی چلی، اس کے ساتھ ساتھ 8 فروری کی جو ہماری کال آئی، اور پروٹیسٹ کو ہر آئے روز ہم پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس دفعہ کا جو پروٹیسٹ ہم نے کرنا ہے، دیکھیں ہمارے پاس چانس ہے کہ ہم نے ایک بڑی کال دینی ہے، وہ رمضان میں دینی ہے، عید کے بعد دینی ہے، مہینہ بعد دینی ہے، 2 مہینے بعد دینی ہے، جب بھی دینی ہے ایک کال ہم نے ضرور دینی ہے۔ لیکن اس دفعہ جو ہم کال دیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیاری کے ساتھ آئیں، اس دفعہ ہم آزادی لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس دفعہ ہم اس میں نہیں آئیں گے کہ ہم گولیاں کھا کے واپس چلے جائیں گے، اپنے کارکنان کو شہید کرائیں گے۔ اور اس دفعہ کا جو میرے اپنے ذہن میں جو آئیڈیاز ہیں وہ بھی میں پارٹی کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہم اس کو مؤثر کیسے کر سکتے ہیں، اس سے ہم کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کنٹینر جو تھا وہ پیغام تھا ان سب لوگوں کے لیے کہ بھائی جان مسئلے حل کرو۔ عمران خان صاحب کو آپ نے 2.5-3 سالوں سے قید حق میں رکھا ہوا، ابھی عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز سب پولیٹیکل کیسز ختم کر کے ہمیں اپنے لیڈر کی رہائی چاہیے۔ اگر آپ لوگ نہیں کریں گے تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ ہے احتجاج کا، وہ ہے مارچ کا، ہم اسی طرف جائیں گے۔ ابھی عدالتوں سے ہمیں کوئی امید نہیں رہی، 26 ترمیم کے بعد عدالت ہمیں ریلیف نہیں دے رہی، سسٹم ہمیں ریلیف نہیں دے رہا، تو ہمارے پاس راستہ کون سا بچتا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے احتجاج کا، پرامن احتجاج کا۔ اس کا رسپانس کیوں نہیں ملا؟ بہت سے ابھی اگر ہم پرامن آئیں اور ریاست آپ کے اوپر گولیاں چلائیں
26 नवंबर को जो तारीख की बदतरीन अमलियत से भी बढ़ के जो पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि प्रोटेस्टर के ऊपर आप स्टेट गोलियां चला, हमारे ऊपर गोलियां चली, हमारे कारकुनान शहीद हुए, हमारे 12,000 से ज्यादा कारकुनान जेलों के अंदर थे। देखिए हम कोशिश कर सकते हैं, कामयाबी और नाकामी अल्लाह ताला की। हमने क्लियरिटी के साथ अपने लीडर के लिए और लीडर के लिए क्यों, क्योंकि पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान के लिए हम करेंगे और इंशाल्लाह इस दफा हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। देखिए अभी हमने अपने गलती से बहुत सीखा, गलतियां तो मैं नहीं कह सकता, हमने उसको गलती इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमें ये तवक्को नहीं थी रियासत से वो हमारे ऊपर स्ट्रेट फायर मारेंगे, स्नाइपर के जरिए हमारे लोगों को शहीद करेंगे, लेकिन अभी हमें पता चल गया है कि वो जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो इस दफा जो भी हम करेंगे उसमें हम अपने कारकुन को भी बचाएंगे, मार्च की कामयाबी भी होगी और कैसे करना है टाइम के साथ आपको पता चलता जाएगा। देखिए अभी अगर आप मुझे आज अनाउंस कराना चाहते हैं तो आज ना मैं इस पोजीशन में हूँ, ना मेरे पास इख्तियार है कि मैं इधर आके आपके सामने अनाउंस कर दूं। जो बम ब्लास्ट हुआ है उसका जिम्मेदार मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी जिस वजीर दाखिला इस्लामाबाद उसको बहुत छोटी लेकिन सूबे बहुत बड़े होते हैं। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें 28-29 अजला है हमारे, पंजाब किसी तरह 40-50-60 अजला है, लेकिन एक इतना इस्लामाबाद वो उनसे नहीं संभल पा रहा। उसमें उसकी सिक्योरिटी लेवल जो है वो इस लेवल तक है कि इमाम बारगाह पे हमला होता है, उसमें बेगुनाह लोगों को शहीद करते हैं और सीरियसनेस का ये आलम कि वो मोहसिन नकवी 5 मिनट के लिए भी पार्लियामान के अंदर नहीं आया, जो पार्लियामान को इत्मीनान मिले। हमें पता है कि जाली तरीके से आए, हमें पता है कि फॉर्म 47 का पार्लियामान है, हमें पता है कि सारे 2 नंबर लोग पार्लियामान के अंदर बैठे हैं, लेकिन कम अज कम जो भी था आप लोग वो लोग तो नहीं करते इस पार्लियामान के इस वक्त, लेकिन हम तो करते हैं। किसी को अनवोट दे लिया गया, देखो जिधर जिधर इन्होंने तकब्बुर किया, इन्होंने बलूचिस्तान के हालात के ऊपर कहा कि ये कैसे छोटी मार है, फिर आपने 7 अजला के बलूचिस्तान के 7 अजला में देखा कि जो दहशतगर्दी के वहाँ पे वाक़यात रहनुमा हुए, आज भी मीडिया को उसके ऊपर बोलने जो है वो बंद किया हुआ है। तीरा के मामले के ऊपर इन्होंने जबरी तौर पे लोगों को नीचे उतारा, जब लोगों को नीचे उतारा आगे से इनकारी हो गए। तो ये तो इनकी पॉलिसी थी और हम यही इनको कह रहे हैं कि जी आपकी पॉलिसीज जो है वो नाकिस है, आपकी पॉलिसीज गलत है, अपने पॉलिसीज को रिव्यू करें क्योंकि लोगों की जिंदगी